ماہ شعبان المعظم میں ابھی ایک رات باقی ہے جسے ماہ شعبان المعظم کی 37ویں کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات بھی بڑی خوبصورت ہے، برکتوں والی ہے، اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح زمین پر اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا کرتا ہے کہ وہ سارا سال بھی بیٹھ کر کھائے تو کبھی کم نہیں پڑتی، کبھی کمی نہیں آتی۔ رب کریم اسے اپنے خزانے بے بہا عطا کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ رب کریم کی عطاؤں کا دروازہ جب بندے پر کھل جاتا ہے تو پھر بندہ اتنی محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جتنا اسے پھل عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلوانے ہیں تو بس آپ نے ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اور بندہ جو چاہتا ہے رب کریم اس کا مقدر اور نصیب ضرور بنا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی، اسی طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام انعامات عطا کرے گا، رزق اور دولت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، ہر دعا قبول ہوگی، کامیابی قدم چومیں گی، اور جس بندے نے یہ عمل کر لیا وہ سمجھ لیں کہ اس کی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کن کی مہر لگاتا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو مقبول کروانا چاہتے ہیں، تو بس اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے، اور خاص کر ماہ شعبان المعظم کی 37ویں کی رات کو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کر لیا تو سمجھ لیں ماہ رمضان المبارک کا چاند آسمانوں پر چمکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو ضرور چمکائے گا۔ معجزاتی عمل ہے، معجزاتی تسبیح ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا، اور ہر معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی، ہر مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہر کام میں آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بے آسرا، نا امید اور پریشان حال لوگ اب مایوس نہ ہوں، اس عمل کو بس کر لیں۔ یہ عمل آپ کے لیے 100% قبولیت والا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ناممکن حالات کو ممکن میں بدل دے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج سے شروع کر لیں، اور شعبان المعظم کی 27 تاریخ تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ میری ویڈیو کل دیکھیں، پرسوں دیکھیں، یا پھر ماہ شعبان المعظم کی 37ویں کی جو رات ہے اس سے 1 یا 2 دن پہلے دیکھیں، تو پھر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا پھر چلتے پھرتے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اگر یہ عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح آپ پر برسیں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی اور آپ اللہ سے مدد کا سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی عطا کرے گا، غیبی مدد بھی عطا کرے گا، اپنے انعامات سے بھی آپ کو ضرور مستفید کرے گا۔ سخت ترین پریشانیوں، مصیبتوں سے نکلنے کا انمول یہ رستہ ہے، بس اس رستے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کی غیبی مدد بھی پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ بما بسم اللہ شریف کے 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 3 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 101 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، 101 مرتبہ۔ جب اللہ الصمد کا ورد 101 مرتبہ کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، خیر و برکات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، ناممکن حالات کو ممکن میں بدلنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، نصیبوں اور تقدیروں کو بدلنے کے لیے رو کر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو چلا دے گا، آپ کی بند دکانیں جو ہیں وہ چل پڑیں گی، پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا اور رب کریم ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور تیر بہدف لاجواب عمل ہے، جس کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور دولت آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے ادھار لینا ہے، وہ شخص آپ کو رقم واپس نہیں کر رہا، آپ بار بار اسے مانگ رہے ہیں لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، پھر بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ وہ شخص خود آپ کو آپ کی رقم، آپ کے پیسے واپس کرے گا اور آپ کو کسی طرح کی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کو ترقیوں کی طرف، عروج کی طرف لے جائے گا اور اتنی کامیابیاں عطا کرے گا، اتنی ترقیاں عطا کرے گا کہ آپ خود اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ آسان سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، میری کوشش ہوتی ہے آپ کو چھوٹا سا عمل بتاؤں لیکن اس کے فائدے بڑے زیادہ ہوں۔ آج میں نے آپ کو سورت فاتحہ کا عمل بتایا ہے، بہت ہی باکمال عمل ہے۔ سورت اخلاص کا عمل بتایا، بہت ہی تیر بہدف یہ بھی عمل ہے، اور اللہ الصمد یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی ہے، یعنی جو بھی میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ آج کے اس وظیفے میں ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر لفظ کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن کی مہر لگا دے گا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کن فیکون کی شہنشائی تسبیح ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت بھی عطا کرے گا۔ آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر، نصیب اور تقدیر ضرور بنے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے پڑھیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے جتنے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کر لیں، چاہے 3 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں اور بارگاہ الہی میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔